اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دی ایم اسکول اینڈ کالج اسلام آباد سے میں محمد علی جعفری آپ سے مخاطب ہوں۔ آج مطالعہ پاکستان کے ایک درس کلاس دہم اور ہمارے ٹاپک کا عنوان ہے ذوالفقار علی بھٹو کا تعارف اور اصطلاحات۔ ذوالفقار علی بھٹو کے تعارف کی بات کریں تو جنوری کی 5 تاریخ دنیا میں اس عہد ساز شخصیت کا یوم پیدائش ہے جس کے پاکستان پر احسانات سے اس کے دشمن بھی انکار نہیں کر سکتے۔ ذوالفقار علی بھٹو صاحب کی ذات سے کسی کو ہزار اختلاف ہوں پر یہ سچائی اپنی جگہ ہے کہ وہ ایک تاریخ ساز اور عہد آفرین شخصیت تھے۔ وہ پاکستان کی تاریخ کا ایک بہت بڑا نام اور ناقابل فراموش کردار ہیں۔ وہ انتہائی مدبر، سیاستدان، اعلیٰ تعلیم یافتہ، بے حد وسیع المطالعہ، وقت کے نبض شناس اور منفرد شخصیت کے مالک تھے۔ انہوں نے دنیا سے اپنی خطابت و ذہانت کا لوہا منوایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی تمام خامیوں اور بشری کمزوریوں کے باوجود عوام کی بھاری اکثریت آج بھی ان کا احترام کرتی ہے۔ دسمبر 1971 کو سقوط ڈھاکہ کے بعد انہوں نے مغربی پاکستان میں اقتدار سنبھالا اور اپنی بہترین صلاحیتوں سے جو اہم کارنامے انجام دیے وہ قابل ذکر ہیں۔ اصلاحات کا نفاذ۔ بھٹو کے دور میں ہونے والی اصلاحات میں بھاری صنعتوں کو قومی تحویل میں لینا، بینکوں، انشورنس کمپنیوں اور پرائیویٹ تعلیمی اداروں کو قومی تحویل میں لے کر انہیں جاگیرداروں اور سرمایہ داروں کے چنگل سے آزاد کرانا بڑے کارناموں میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ زرعی اصلاحات، عوام کو سستی ٹرانسپورٹ اور خوراک سمیت بے شمار دوسری سہولیات کی فراہمی، بنیادی مراکز صحت کا قیام اور غریبوں کے لیے علاج کی مفت سہولت، تعلیم اور علاج کے لیے بجٹ کا 43% مختص کرنا، پاکستانی عوام کو شناخت دینے کے لیے قومی شناختی کارڈ بنوانے کے لیے قانون سازی اور دیگر اصلاحات شامل ہیں۔ آئین کی تیاری۔ جب بھٹو نے حکومت سنبھالی تو حکومت قائم ہونے کے 3 سال کی کوششوں کے بعد بھٹو ایک متفقہ آئین دینے میں بالآخر سرخرو ہوئے۔ ملک میں جمہوریت کے استحکام، تسلسل اور پسے ہوئے طبقات کو حقوق دینے کے لیے یہ آئین پاکستان کا تاریخ ساز کارنامہ تھا۔ پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے اس بات کو محسوس کیا کہ ہندوستان پاکستان کو ایک بار تقسیم کر چکا ہے اور اب وہ یہ کوشش بار بار کرے گا، لہٰذا پاکستان کا ایٹمی صلاحیت حاصل کرنا خطے میں طاقت کے توازن کے لیے ایک لازمی امر ہے۔ لہٰذا بھٹو صاحب نے پاکستان کے ایٹمی پروگرام کا باقاعدہ آغاز کیا۔ کشمیر کی آزادی کے لیے اقدامات۔ اقوام متحدہ میں اپنی شعلہ بیانی سے جس طرح ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کشمیر کے مسئلے کو اجاگر کیا، کوئی اور لیڈر آج تک ویسے نہیں کر سکا۔ 5 فروری کو یوم کشمیر کے طور پر مختص کرنا اور شملہ معاہدہ بھٹو کے عظیم کارناموں میں سے ایک ہے۔ تو امید کرتا ہوں آج کے درس سے آپ نے اچھا سیکھا ہوگا۔ تو نیکسٹ